السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا یاد دہانی کے طور پر مطالعہ کرنا مقصود ہے۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بھی کلام ہوتا ہے، البتہ کئی مرتبہ اس بات کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ جو عملی تقاضے ہیں ان کو نمایاں کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ چنانچہ سیرت النبی علیہ السلام کے عنوان سے، سیرت کانفرنس کے عنوان سے، اگر ان گوشوں کو جہاں عمل کا میدان ہے، انفرادی سطح کی محنت ہے، اجتماعی سطح کی محنت ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، عبادات کے معاملات ہوں، اخلاقیات اور معاملات کے حوالے سے رہنمائی ہو، پھر ہماری انفرادی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر ہماری اجتماعی ذمہ داریاں، پھر دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت کے معاملات، اگر ان عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تو یہ عمل کے اعتبار سے بھی مفید ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی مفید اور نجات کے اعتبار سے بھی لازم ہے۔ چنانچہ آج کے نشست میں چند احادیث مبارکہ، جن میں سے بعض بہت معروف ہیں اور مقصود صرف یاد دہانی اور تذکیر ہے، براہ راست آغاز کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارک ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے تو طویل روایت، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بندے کو وہی کچھ ملے گا جیسا اس نے عمل کیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور احادیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، ہر حدیث کے ذیل میں ایک ایک دو مختصر باتیں یاد دہانی کے طور پر بیان کرنا مقصود ہے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہو تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ورنہ دکھاوے کا عمل شرک ہے، اور ریاکاری، شو آف، دکھاوے کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں خیر کے اعمال، اس میں یہ پیش نظر رہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ دوسری حدیث میں معروف ہے، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ میں نے عرض کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لی فی الاسلام قولا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیجئے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں آپ کے بعد پھر کسی سے نہ پوچھوں۔ یہ صحابہ بڑے پیارے لوگ تھے، ایسے سوال کرتے جس سے بڑی جامع بات اللہ کے رسول اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوتی، اور ہمارے لیے بڑی جامع یعنی کمپریہنسو رہنمائی سامنے آ جاتی۔ تو حضور اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ بس آپ کے بعد میں کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم، مسلم شریف کی روایت ہے، کہو گے تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس پر استقامت کا اظہار کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو منتخب نصاب ہے اس میں پہلے حصے میں سورہ حامی میں سجدہ کا درس بھی ہے، وہاں یہ استقامت پر تفصیل سے کلام ہوتا ہے۔ استقامت باطن کی بھی ہے، ظاہر کی بھی ہے، انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، جامع بیان کیا ہے؟ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، یہ پوری زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ سارے دین کی تعلیم کا حاصل اللہ کو مانو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب یہ ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، انفرادی ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریاں، سب اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت، بارہا دروس میں اس کا ذکر آتا ہے، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھی، اللہ ہی کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے کچھ روکا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حاصل کیا ہے؟ اللہ ہی مقصود اول، مطلوب اول، محبوب اول بن جائے۔ جو ہے وہ اللہ کی نسبت سے، محبت بھی اللہ کی نسبت سے،
دشمنی بھی کسی سے اللہ کی نسبت سے، کچھ کسی کو دے رہا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روک رہا ہے تو اللہ کی خاطر۔ توحید محض ایک ڈوگما یا عقیدے کا نام نہیں، یہ توحید محض علم الکلام کے مباحث کی تفصیلات بیان کرنے کا ہی فقط نام نہیں ہے۔ اس توحید کا اظہار بندے کی زندگی میں ہونا چاہیے اور اس کے عمل سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ والا ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دیا کسی کو کچھ تو اللہ کی خاطر، روکا کسی سے کچھ تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ چوتھی حدیث بہت پیاری، احادیث تمام پیاری ہیں، لیکن یہاں ایمان کا ذائقہ چکھنے کے حوالے سے بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی سویٹنس، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اسے ملی جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب جو اللہ کا حکم اسی میں میں راضی رہوں، جو اللہ کا فیصلہ میں اس پر راضی رہوں، اسلام کا جو تقاضا میں اس پر راضی رہوں، محمد مصطفیٰ کا جو حکم میں اس پر راضی رہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ایمان کی حلاوت ملے گی۔ غزہ کے مسلمانوں کا ذکر کئی اعتبارات سے ہوتا رہے گا، آج ان کا طرز عمل اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بتا رہا ہے کہ they have the sweetness of faith، انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا ہے اور ان کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے جملے بار بار ہماری سامنے آتے ہیں۔ تو کون ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا؟ جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ اگلی حدیث بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ بھی بڑے پیارے سوالات صحابہ کرام سے، جس سے ہمیں خوبصورت اور اہم ترین اعمال کی وضاحت زبان رسالت سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتھا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ہر چند گھنٹوں بعد ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اذان کی آواز آ گئی، بیٹھے رہے، لگے رہے، سوئے رہے، کیا اظہار ہو رہا ہے؟ ایمان ہے یہ؟ نہ، ایمان تو یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر۔ تو افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ایّم، اے اللہ کے رسول اس کے بعد بھلا کیا ہے؟ ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ قلت ثم ایّن، قال الجہاد فی سبیل اللہ، میں نے عرض کی حضور اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کا معاملہ۔ پھر جہاد کی تفصیل ہے، جہاد جوہد سے کوشش کے معنی میں، اس کی انتہا قتال فی سبیل اللہ، وہ تفصیلات اپنے مقام پر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، ہر چند گھنٹوں بعد ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان ہوگا تو بندہ نماز کو کھڑا ہے۔ اسی لیے حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا جس کو 5 وقتہ نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں تو ایمان کدھر ہے؟ پھر اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ پھر حضور نے فرمایا افضل عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس سے سلوک۔ پھر افضل عمل کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کا ذکر آگے بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ چھٹی روایت بھی بہت مشہور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال، آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں چوتھی بات بھی ہے، جب جھگڑا کرتا ہے گالی پر اتر آتا ہے۔ اور دوسری روایت میں پھر ذکر یہ ہے کہ جس میں ساری باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی اتنا منافق ہے۔ آج ہمارے لفظ منافق بڑا عام استعمال ہوتا ہے، کردار میں کیا بگاڑ ہوتا ہے منافق کیا، وہ ان احادیث میں، فکر میں، سوچ میں، محنتوں میں کیا بگاڑ آتا ہے منافق کے ہاں، وہ قرآن پاک میں آتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن بات کریں تو جھوٹ بولے، وعدہ
کرے تو توڑ دے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور مسلم کی روایت جب جھگڑا ہو تو گالیوں پر اتر آئے۔ حضور فرماتے چاروں ہیں تو پکا منافق ہے، اور جتنی ہے وہ اتنا منافق ہے۔ بس ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم جھوٹوں میں شامل تو نہیں، ماں باپ بچوں کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتے، امپلائر امپلائی کے ساتھ اور امپلائی امپلائر کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتے، حکمراں عوام کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتے، سیاستدان جھوٹ تو نہیں بولتے، مارکیٹ میں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ چیک کر لیں، وعدہ توڑنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، گالیاں دینا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں، یہ منافق کی علامات ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ 7ویں حدیث بہت مشہور ہے، المسلم مرآۃ المسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ ہمارا دوست ہوتا ہے نا، تصویر دکھا دیتا ہے کہ دیکھو چہرے پہ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو ہٹا لو مٹا لو۔ ہم اور آئینے کو توڑتے نہیں ہیں، اپنا چہرہ درست کر لیتے ہیں۔ مسلمان کا آئینہ ہے، لان تان نہیں کرے گا، کرٹیسائز نہیں کرے گا، اس کی کوشش کرے گا اصلاح کرنے کی۔ اللہ ہے کہ کسی کا کفر واضح ہو جائے تو بات الگ، گمراہی بات واضح ہو جائے تو الگ، تو لوگوں کو اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے بیان کرنا الگ شے ہے، لیکن عام طور پر کسی کی دکھائی دے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ آئینے کی مانند ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ 8ویں حدیث مبارک، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی بہت مشہور حدیث ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور دعوت دین کا عمل یہ تو ہمارا فرض ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا تو وہاں بھی کچھ احادیث اور حوالوں سے آ جائیں گی، دعوت دین، اقامت دین، نفاذ دین، مستقبل کے حالات انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج ذرا معاملات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے اور چند اور امور کے حوالے سے احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حدیث الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ میرے آپ کے ہمارے کسی کو سمجھانے، بتانے، بلانے، پہنچانے سے وہ عمل نیک کرنے لگ جائے تو ہمیں بھی اجر ملے گا، اس کو تو ملے گا جتنا عمل اس کو اس کے عمل پر، جتنا اس کو اس کے عمل پر اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں خیر کی باتیں سیکھنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی روایت بھی بہت پیاری ہے، مالی معاملات میں بھی، اور جو آج کل فرسٹریشن ہے اور ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے اور ہوس ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ سنیے چھوٹا سا جملہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا، معانی کا سمندر، الفاظ مختصر، معانی کا سمندر۔ یہ نبی حدیث آج کے مطالعے کی، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، مسند احمد کی روایت ہے۔ ما قل وکفا، جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے، خیر مما کثر والہا، اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور بندے کو غافل کر دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کم ہونے میں امتحان کم ہے، زیادہ ہونے میں امتحان زیادہ ہے، مل جانے پر امتحان زیادہ ہے، اور زیادہ ملنے پر بہک جانے کے، غافل ہو جانے کے امکان بھی زیادہ ہیں۔ اس سے حضور فرما رہے علیہ السلام، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو تھوڑا ہے اور کفایت کر جائے وہ اس سے بہتر ہے جو بہت ہو، کثرت سے ہو، مگر وہ بندے کو غافل کر دے۔ 2 پیسے جیب میں زیادہ آتے ہیں تبھی مستیاں سوجتی ہیں، پیٹ بھرا ہو تو مستیاں سوجتی ہیں، ورنہ بھوک میں سوکھی لکڑی بھی بقول شخص سے پاپڑ کا مزہ دیتی ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو مستیاں سوجتی ہیں، ورنہ بھوک میں سوکھی لکڑی بھی پاپڑ کا مزہ دے دیا کرتی ہے۔ 10ویں حدیث مطالعے کی، الغنا غنى النفس، بہت ایک اور پیاری حدیث، یہ بخاری شریف کی ہے۔ اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ غنا کیا ہے؟ بندہ ٹینشن فری ہو جائے، تو مال کی کثرت، آسائشوں کی کثرت، ہٹو بچوں کی صدائیں، یہ اصل غنا نہیں، غنا دل کا غنا ہے۔ ہاں مال و دولت ہے مگر اللہ کا ذکر ہے، ایمان کی کیفیت ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی مبارک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت بھی مبارک، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مال، دولت، ہٹو بچوں کی صدائیں، ان چیزوں کی بنیاد پر بندہ ٹینشن فری نہیں ہوتا۔ اصل غنا دل کا غنا، اس دل میں اللہ کی یاد ہے، اس دل میں اللہ پر توکل ہے، اس دل میں اللہ کی رضا کی کیفیت ہے، اس دل میں اللہ کی عطا پر راضی رہنے کی کیفیت ہے، یہ اصل غنا ہے۔ اصل پاکیزہ زندگی یہ ہے، اصل ٹینشن فری لائف اس کیفیت سے بندے کو میسر آئیں گی۔ 11ویں حدیث ہے، دوستیوں کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں آتی ہیں۔ کل ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کل ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ ایک طویل حدیث کا بڑا پیارا آخری جملہ ہے، اور یہ ہے بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا، المرء مع من احب،
آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس منظر ہے صحابی حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے تیاری کتنی کی؟ ہمارے بعض حضرات یہیں تک اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تم نے تیاری کتنی کی؟ عرض کی حضور تیاری تو زیادہ نہیں، ان کی عاجزی بھی ہو سکتی ہے، تیاری تو زیادہ نہیں ہے، مگر ہاں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو حضور کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، حضور کی محبت بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کل اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو وہاں آسانی کا باعث بنے گی یہ بات۔ تو المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو، اس کے رسول علیہ السلام سے ہو، اور اس نسبت سے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر نقطہ ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 12 ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم کبھی کبھی پریشان ہوتے، اتنا گناہ گار ہو گئے، اتنے رسلے میں نے خراب کیے، اتنا ظلم کیا، اتنا یہ اتنا وہ۔ ہاں حقوق العباد کی کوتاہی، اس کی تلافی تو کرنا پڑے گی، بعد میں ذکر آئے گا، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ما لم یغرغر، حدیث میں ہے کہ جب تک غرغرہ موت کا نہ آ جائے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلائے اور بندہ سچی توبہ لائے۔ یہاں حضور فرما رہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ اس کو بالکل صاف اور پاک کر دے گا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں انفرادی بھی اور اجتماعی سطح پر بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں حدیث آج کے متعلق، یہ بہت مشہور ہے، مسلمانوں کے آپس کے باہمی تعلقات کو درست اور مضبوط کرنے کے تعلق سے آپس کے حقوق کو بیان حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ بخاری مسلم شریف کی روایت، اس حدیث میں 5 کا ذکر ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ایک روایت میں 6 حق کا ذکر بھی ہے، دیگر روایات میں اور حقوق بھی ہیں۔ اس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 انتقال ہو جائے مسلمان بھائی کا اس کو جنازے پر شرکت کرنا، نمبر 4 وہ دعوت دے تو قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا یرحمک اللہ کہہ کر۔ تو سلام اور عیادت اور جنازے میں شرکت اور دعوت قبول کرنا اور چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دینا، یہ وہ حقوق ہیں باہمی کے جن کے ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب تو ہم گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اور عرب صبح بخیر، مساء بخیر اور بخیر آگلے پتہ نہیں کیا کچھ، اور سلام کہیں پس سے پوچھ چلا گیا، غلط بات ہے۔ یہ سورہ نور میں ہے، یہ سلام کے الفاظ اللہ کے عطا کردہ تحفے کے طور پر الفاظ ہیں، مبارکۃ طیبہ، برکت والا پاکیزہ تحفہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے آپس کے حقوق میں سے 5 کا تذکرہ۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 14، بچے کو یاد ہے مگر عمل کے میدان میں ہم کہاں کھڑے؟ لا يدخل الجنت قاطع، بخاری مسلم شریف کی روایت، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ جی ناراضگی تو ہو جاتی ہے بھائی، انسان ہے، روبوٹ تھوڑی ہیں، مشینیں تھوڑی ہیں، انسان ہے، سینٹیمنٹس ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن نہیں، میرے باپ کی توبہ جو میں نے اس سے بات کی، فخر سے کہتے 3 دن ہو گئے، 3 سال ہو گئے باپ کی شکل نہیں دیکھی، انا للہ، 5 سال ہو گئے بھائی کے گھر پہ نہیں گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قطع تعلقی کرنے والا، رحمی رشتے، کنشپ، بلڈ ریلیشنز، یہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چیک کر لیں آج ہمارے گھرانوں کی صورتحال کیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی تفصیل کا موقع بھی کم ہے، لیکن ہم چیک کر لیں کہاں حضور کا یہ فرمان اور کہاں ہمارے گھروں کی اور خاندانوں کی کیفیت۔ استغفر اللہ۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 15، مشہور حدیث ہے یہ بھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو۔ باقی تفصیل ہے، حیا فطری جذبہ ہے جو بندے کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ حدیث میں سب سے بڑھ کر حیا بندے کو اللہ سے کرنی چاہیے، اس کے احکامات نہ توڑے۔ پھر بندوں کے معاملات میں بھی حیا ہے،
پھر حیا کا وہ پہلو جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا، سطر حجاب کے احکامات دیے، پردے کے احکامات دیے، یہ پوری تفصیل ہے۔ اصولی بات کیا ہے اور یہ روایت کیا ہے؟ حضور نے یہ فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلاموں میں جو ہدایت اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو عطا فرمائی، اس میں یہ بھی تمام پیغمبروں کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اذا لم تستحی ما شئت، جب تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کرو گے وہ کم ہوگا، جو تباہی آئے گی وہ کم، جو بربادی آئے گی وہ کم۔ اور یہ بار بار ہم نقطہ اٹھاتے رہتے، بے حیائی کا جو طوفان، زنا کی جو دعوتیں، ہم جنس پرستی کے لیے باتیں، اور کیا کیا فیشن شوز کے نام پر، کانسرٹس کے نام پر، یہ ڈی ایچ اے، یہ کراچی کے پوش علاقے اور اسلام آباد لاہور کے پوش علاقے، شراب کباب تو عام سی بات ہے۔ ڈانس کی پارٹی تو یہ مہذب لفظ ہو جائے گا، اس کے آگے کا کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ پھر جو بربادی آ رہی وہ ہمارے سامنے، روحانی صحت بھی برباد، جسمانی صحت بھی برباد، خاندانی نظام بھی برباد اور سکون بھی برباد۔ وہ تو ہونا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ اللہ کے رسول فرما رہے، متنبی فرما رہے، جب تم میں حیا نہ رہے تم جو چاہو سو کرو۔ اگلی حدیث نمبر 16، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، یہ بھی بخاری مسلم شریف کی روایت۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم حضور کے محبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کون امتی نہیں چاہتا کہ میں حضور کا محبوب ہو جاؤں؟ تو حضور فرما رہے ہیں تم میں سے بے شک مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جس کے اخلاق تم میں سے سب سے بہترین ہو۔ محض دعووں سے تھوڑی محبت ملے گی، محض نعروں سے تھوڑی محبت کا دعویٰ پورا ہوتا ہے، محض جشن منانے سے تھوڑی محبت کا دعویٰ پورا ہوتا ہے، محض ہلے گلے کر لینے کے نام پر۔ یعنی آج کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہونا ہمارے سامنے ہو رہا ہے، بھی ہوگا یہ ماہ ربیع الاول میں۔ حضور کی محبت ایمان کا تقاضا، حضور کا ادب ایمان کا تقاضا، حضور کا ذکر خیر ایمان کا تقاضا، کوئی شک نہیں۔ مگر نمازیں ہم ضائع کریں، چوری کی بجلی ہم استعمال کریں، ڈانس پارٹی ہمارے ہو جائیں، ہلہ گلہ ہمارے ہو جائے، مخلوط محفلیں ہمارے ہو جائیں، حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں ہو، بے پردگی کا معاملہ ہو، میوزک بھی استعمال ہو رہا ہو، سڑکیں بلاک کی جا رہی ہوں، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہو، اس سے تو ہم حضور کے محبوب نہیں بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق تم میں سے بہترین ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کو حضور کے اخلاق سے کتنی نسبت ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے، ہمیں یاد بھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بالکل صحیح بات، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کو اور کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، مگر ہمارے اخلاق کو کوئی نسبت حضور کے اخلاق سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ایک حدیث کا حاصل میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے مومن کو کون ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، ترمذی کی روایت، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اس کے ذیل میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی کون ہوگا؟ امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری شادی بھی ہے، آج ہماری میتیں دیکھ کر، آج ہمارا خوشی غمی کا معاملہ دیکھ کر، آج ہمارے کردار کو دیکھ کر، آج ہمارے کاروبار کو دیکھ کر، آج ہماری ڈیلنگ کو دیکھ کر، آج ہماری حرکتوں کو دیکھ کر، آج ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیک تو کریں بھائی، محض محبت کے دعوے تھوڑی کافی ہیں، عمل کا ثبوت بھی ضروری ہے۔ آگے اگلی حدیث بہت مشہور حدیث ہے، یہ بھی ہمارے دروس میں اکثر آتی، بخاری شریف مسلم شریف میں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن ادھر پابند، جنت میں آزاد ہوگا، جو چاہو گے ملے گا۔ کافر ادھر آزاد ہے، کل جہنم میں پابند ہوگا، بیڑیوں میں ہوگا، جل رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، لیکن مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی اسے وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن دنیا میں مومن کے لیے قید خان، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، وہ ادھر پابند تھوڑے عرصے کے لیے، جنت میں ہمیشہ کے لیے آزادی، جو چاہو سو کرو، جو چاہو گے ملے گا۔ کافر ادھر اس کو جنت مل گئی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آزادیاں منا رہا ہے، وہ کل جہنم میں جلے گا، سیدھی سی بات۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت۔ اگلی روایت بھی بڑی اہم ہے ہمارے معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، اور خاص طور پر میڈیا میں۔ حدیث مسلم شریف میں آج کے مطالعے کے اعتبار سے 18ویں حدیث، حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے وہ پھیلا دے۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے
وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بڑھا دے. اہم باتیں خاص طور ان کی تحقیق کی ضرورت ہے، خاص طور جب کسی پر الزام تراشی کی جا رہی ہو، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہو، کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہو، کسی کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو. جو آج بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جس کے منہ میں آیا اس نے بک بک کرنا شروع کر دی، یوٹیوبر کے نام پر، ویلاگ کے نام پر، اور بلاگر پتہ نہیں کس کس نام پر، جس کی چاہا جس پر چاہ کیچڑ اچھال دی. ثبوت ہے تمہارے پاس؟ پیش کر سکتے ہو عدالت میں؟ اس الزام کو تم ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں جی ثبوت تو نہیں ہے. تو تم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ بغیر تحقیق تم باتیں آگے بڑھا رہو. اور یہ کام آج مونیٹائزیشن کے نام پر ویورشپ، جناب 1 ملین ویورشپ ہمارے ہو گئے اس مسئلے پر. کس مسئلے پر؟ جھوٹے الزام پر. سبحان اللہ. جھوٹ سننے والے بھی ہیں جو ویورشپ بڑھاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں جو ویورشپ لیتے ہیں، مونیٹائزیشن کی کمائی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے دین کا کام کرنے والے، یہ دین کی نمائندگی کرنے والے، دین کا نام لے کر وہ جناب جس طرح اس وقت جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کسے باشد کوئی بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ان دینی لوگوں کو یہ حدیث رسول پتہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا سورہ حجرات نہیں پڑھتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے؟ فتبینوا، تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کے باتیں آگے نہ بڑھایا کرو. تو حضور فرمانے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. اگلی حدیث مبارک، یہ حدیث نمبر 19 آج کے مطالعے میں، بہت مشہور حدیث ہے اور ہمارے آدھے مسئلوں کا حل اس حدیث میں ہے. کیا بھلا؟ بخاری شریف مسلم شریف میں، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ساس اپنی بہو کو کیا سمجھتی ہے؟ کہ کچھ مرتبہ مشہور جو کچھ مرتبہ وہ نوکرانی سمجھتی. اپنی بیٹی بہو بن کر جائے تو وہ رہے رانی، اور دوسری کے لے کر آئے تو ہو جائے نوکرانی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دوسری کی بیٹی بھی بیٹی ہے نا. معیار ایک کر لو، جو اپنے لیے پسند وہ دوسرے کے لیے پسند. تمہاری بیٹی بھی رانی رہے گی، تمہاری بہو بھی رانی ہونی چاہیے. یہ گھر کے مسائل ہیں. آپس کے معاملات میں دیکھ لیں، اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے. اگلی گاڑی کے اندر کوئی اسمارٹ فون دیکھ رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے تو اس کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے، بڑا برا لگتا ہے نا. تو کہیں میں بھی تو مین ٹریفک کے اندر اسمارٹ فون استعمال نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت حدیث شریف یاد نہیں رہتی. ہاں میرے گھر کے سامنے گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی، بڑا غصہ آتا ہے، میرا راستہ بلاک ہو گیا، میں یہ حرکت خود کر رہا ہوں تو اس وقت یاد نہیں رہتا ہے نا. یہ تو 3 مثالیں، اوپر سے نیچے تک آ جائیں، تفصیل میں نہیں جا رہا. اوپر سے نیچے سے اوپر، عوام سے حکمرانوں تک چلے جائیں. اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے معیار کچھ اور ہے. جرنیلوں کرنیلوں کے اگر کیریکیچرز بن جائیں، خاکے بن جائیں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے، پتہ ہے نا آپ کو. اور امام الانبیاء کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو، مقدسات کی توہین کی جائے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بچانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ان ظالموں کو. بس جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آدھے مسئلے ہمارے اس میں حل ہوتے ہیں، آدھے مسئلے. مسئلہ کیا ہے؟ میرا معیار میرے لیے کچھ ہے اور آپ کے بارے میں کچھ اور ہے. یہی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. کیا کمال کی خوبصورت احادیث ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 20 آج کے مطالعے میں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بخاری شریف مسلم شریف، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، پھر سینکڑوں احادیث اور پوری امت کا اجماع. البتہ یہ ایک عقیدے کا پہلو ہے، حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں. عمل کا پہلو کیا ہے؟ اب یہ امت ہے جو ذمہ دار ہے حضور کے مشن کو آگے بڑھانے میں. عقیدے کا تحفظ بھی ضروری، اور حضور کے بحاف پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اور اس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرنا اور اللہ کے لائحہ دین کو پھیلانا اور نافذ کرنا، یہ ختم نبوت کا عملی تقاضا ہے جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگلی حدیث آپس کے حقوق اور معاملات کے حوالے سے، حدیث نمبر 21 ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا علیہ السلام، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں آپس میں قطع تعلق نہ کرو، رشتے نہ کاٹو، ایک دوسرے کی درپے نہ ہو جاؤ، دشمنیاں نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو،
بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، گھر والوں کے درمیان ہو جاتا ہے، دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کے درمیان۔ حسد تو مار دینے والی شے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی شے۔ فرمائے کہ آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اور اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ وہ جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کا مطالعہ کریں۔ اگلی حدیث حدیث نمبر 22 ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت پیاری حدیث یہ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، من کرب یوم القیامہ، جو اللہ کے رسول فرمائے جو کسی مسلمان کو آج دنیا کی کسی مصیبت سے چھڑائے گا، اللہ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ تم ادھر کرو، اللہ ادھر تمہارے ساتھ کرے، تم بندوں کے ساتھ کرو، اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ اگلے الفاظ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مشکل زدہ، مفلس، پریشان پر آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ مشکل زدہ ہے، پریشان ہے، تم اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، آج تو چن چن کر پیش کرتے نا، اور جو نہیں ہوتا وہ بھی الزام تراشی کرتے، بہتان نہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس بندے کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہمیں لوگوں کے تلاش کر کے کتنے مل جائیں گے عیوب، 2 4 8 10، اللہ کو ہمارے کتنے پتہ ہیں؟ اللہ کو ہمارے کتنے پتہ ہیں؟ سارے پتہ ہیں۔ اللہ کھولنے پر آگے تو کیا حشر ہوگا ہمارا۔ اللہ ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے معاف رکھے۔ اللہ کی صفت بڑی پیاری ہے، الستار، پوشیدہ رکھنے والا۔ اللہ پردے میں رکھ کر ہی ہمیں معاف کر دے۔ اس نے 2 4 بھی کھول کے چلا دی، میری اور آپ کی فلم تو کہاں کے رہیں گے؟ تو بتا رہے اللہ تم آج کسی کو عیوب پر پردہ ڈالو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اگلی بات بھی بڑی پیاری، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے، پورا کرنے میں، جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، وہ دینے والا ہے۔ تم دو، بانٹو، دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں کے کام آؤ، اللہ تمہاری حاجات پوری کرے گا۔ اللہ بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ 23ویں حدیث جمعے سے متعلق بھی اور عموم سے متعلق بھی ہے، اور وہ ہے درود شریف کا بیان۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا۔ اندازہ تو کریں آپ، 1 مرتبہ جو حضور پر درود بھیجے یعنی اللہ کی رحمت حضور پر نازل ہو، اس کو ہم درود کا ترجمہ کہتے ہیں، یا درود کہتے ہوئے ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ کے رسول پر 1 مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر رحمت فرمائے گا۔ دعا کے شروع اور آخر میں حضور نے صلاۃ یعنی درود شریف کی تلقین کی ہے، اور بڑا پیارا نکتہ ہے، دعا کے شروع میں بھی رحمت کا نزول ہو جائے، دعا کے آخر میں بھی رحمت کا نزول ہو جائے درود شریف کی برکت سے، تو دعا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، اور جمعے کے دن کثرت سے ہے، جمعے کے دن کثرت سے حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ عموم کے اعتبار سے حضور نے ہمیں راتوں میں بھی یاد رکھا، دن میں بھی یاد رکھا، اور قیامت کے دن جب ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھیں گے، دیگر انبیاء اور رسل اپنی امتوں کو نہیں پوچھیں گے، اللہ کے پیغمبر حالت سجدہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں۔ اندازہ تو کریں وہ کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن حضور ہیں ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کثرت سے جمعے کے دن، جمعے کی شب میں بھی اور عموم کے اعتبار سے بھی حضور فرما رہے علیہ السلام، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس سے مجھ پر 1 مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجا، اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اگلی حدیث حدیث نمبر 24 ہے، مشہور حدیث ہمارے بیانات میں بھی آتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی عرض کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو وفاداری اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن،
اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ، وفاداری کا معاملہ، خیرخواہی کا معاملہ؟ تو دین کی وضاحت 5 باتوں میں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ وفاداری۔ اصل حکمراں ہیں، خیر کا کام کرے، تائید کرے، شر کی بات کریں، تاکید کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ یہ دین کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے جامع انداز میں حضور نے بیان فرمایا۔ البتہ آج ان احادیث کا ہم کوئی تفصیلی مطالعہ نہیں کر رہے، یاد دہانی کے طور پر اور چند باتوں کو سمجھنے کے لیے ترجمے اور مختصر وضاحت پر اکتفا کر رہے ہیں۔ یہ دین کی وضاحت خود حضور کی اپنی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب چند احادیث ہیں جو ہمارے معاشرتی معاملات سے متعلق۔ اگلی حدیث 25 نمبر ہے اس کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، رغم انف ثم رغب انف ثم رغم انف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، 3 مرتبہ فرمائے، 3 مرتبہ وہ حضور فرما رہے ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، سخت بات ہے۔ قیل من ہے، حضور کس کے بارے میں فرما رہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، مسلم شریف کی روایت، پچھلی روایت بھی مسلم شریف کی تھی۔ کون ہے جو ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یہ ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ حاصل کی اس نے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ۔ یہ ہمارے دین کا ورژن ہے ماں باپ کے بارے میں۔ مدرس ڈے، فادرس ڈے، لعنت اس تہذیب پر جو ماں کے لیے ایک دن سرکل کروا دے کیلنڈر کے اندر، لعنت اس تہذیب پر۔ For us every day should be a Mother's Day and for us every day should be a Father's Day۔ اگر حیات ہے تو ان کی خدمت کرو، چلے گئے تو دعا کرو، صدقہ جاریہ بنو۔ ذلیل، خوار، رسوا ہو جائے وہ ماں باپ دونوں، ایک بڑھاپے کو ملے، اسے بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ یہ اللہ کے رسول فرمانے علیہ السلام۔ رحمی رشتوں کے بارے میں اگلی حدیث، حدیث نمبر 26، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کو حدیث سے قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے اس رحم یعنی رحمی رشتے، کنشپ کہتے ہیں نا، بلڈ ریلیشنز، رحمی رشتے، اللہ فرماتے میں نے اس کو تخلیق کیا، اس رشتے کو، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسمی، اور اپنے نام سے اس کو نکالا ہے، یعنی میرے نام سے یہ موسوم ہے۔ رحمی رشتہ کہتے ہیں رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَ بَتَّتُهُ، جس نے اس رحمی رشتے کو جوڑا میں بھی اسے جوڑوں گا، میری رحمت ملے گی۔ جس نے اسے توڑا، اس رشتے کو کاٹا، میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دوں گا، اس کو یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ او بھائی، یہ رحمی رشتوں کی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 27ویں حدیث ہے، بیویوں کے لیے رہنمائی۔ پس منظر ہے کہ بھائی وہ پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، فلاں کو سجدے کرتے ہیں، فلاں کو سجدے کرتے ہیں، اس تسلسل میں یہ جملہ حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، فرمایا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اجازت نہیں اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی، اگر دیتا تو بیوی کو، یعنی بیوی کو اپنے شوہر کی اس قدر فرما برداری کرنی۔ آج تو فیمنزم کا نعرہ، سیکولرزم کا نعرہ، لبرلزم کا نعرہ اور فریڈم کے نعرے، اس کے نتیجے میں عورت کو برباد کرنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سے فرمایا، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی، فرما بردار، خدمت گزار ہے، اللہ اس بیوی کو اس اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل ہے، گھروں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس قدر فرما برداری۔ ہاں
شوہر کا حکم شریعت کے خلاف ہوگا تو وہاں بیوی کی بات نہیں ماننی. کسی کا بھی حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ادروائز اتنا حضور فرما رہے کہ بیوی کو شوہر کی تابعداری کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ اہمیت ہے بیوی کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو حضور نے بیان فرمائی. اگلی حدیث نمبر 18 آج کے مطالعے میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. یہ شوہروں کے لیے ہے. اہل میں اولاً بیویاں آتی, ماں باپ کا درجہ اوپر ہے, کلیئر ہے. اہل میں بیویاں آتی, ماں باپ کا درجہ اوپر ہے بہرحال, لیکن تم میں سے بہترین وہ اپنے اہل اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. آج ہمارا حسن اخلاق دوستوں میں باہر رہ جاتا ہے, دینی جماعت کے لوگوں کی اجتماعات میں رہ جاتا ہے, مسجد میں رہ جاتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں مسکراہٹے پیچھے پیسہ ہوتا ہے بھائی اور کچھ نہیں ہوتا عام طور پر. ہاں, بیٹھا کر مسکراہٹے دینے کے پیچھے پیسے دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے؟ ماڈلز کو اور سیکرٹریز کو اور کس کو. سارا اخلاق یعنی آرٹیفیشل ہو یا اوریجنل ہو گھر کے باہر رہ جاتا ہے. اور یہی دونوں طرف کی بات ہے, مگر یہاں مردوں کے تعلق سے سارا اخلاق باہر ہے کہ گھر کے اندر اخلاق ڈھونڈنے کو نہیں مل رہے. نہ, تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. دو مختصر احادیث مزید انشاءاللہ. 29ویں حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں, فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم و مومن نہیں, اللہ کی قسم و مومن نہیں, اللہ کی قسم و مومن. 3 مرتبہ قسم اٹھا کر حضور ایمان کی نفی کریں, حقیقی ایمان نہیں, قلبی ایمان نہیں. کیا, کس کے بارے میں پوچھا گیا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ کہ جس کی تکلیفوں سے اور ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہوں. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ڈی ایچ اے اور اس طرح کے علاقوں میں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اسپیکر کی آواز کم کرو. ہاں, اور شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو پورے 1 مہینے کس کے گھر میں اسپیکر چلتا ہے؟ بھانڈ میراثی ناچنے والے کتنا شور بچاتے ہیں بھائی. اس وقت پڑوسی پریشان نہیں ہوتے؟ مسجد کی بات چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے ایمان کی خیر منائے. جس کو اذان کی آواز سے پریشانی ہو رہی ہے, مسجد کی اذان کی آواز تو پریشان کر رہی ہے, اور تم خود بھانڈ اور میراثی بلا کر ناچنے کودنے والوں کو پورا بے ہنگم ایک ماحول بنا دیتے ہو. بڑے بڑے یہ اینکر پرسن, دنیا جہاں کے مسئلے بتانے والے, ان کی شادیوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں آدھے گھنٹے, یو نیم اٹ, ریپیٹر کلیشن کو میرے خیال ہے بم بھی مار دیں گے کبھی. سب کچھ کر رہے ہو. پیغمبر کی حدیث سن لو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نہیں ہے اس کا جس کی حرکتوں سے تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. چیک کر لیں کدھر کھڑا ہے ہمارا ایمان. آخری حدیث آج کے مطالعے کے اعتبار سے, یہ حدیث نمبر 30 آج کے مطالعے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے, بچوں کو بھی یاد ہے, وہ 40 حدیثیں بچے یاد کرتے ہیں نا, ان میں ہی شامل ہے. کیا فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. حضور فرما رہے السلام وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور فرما رہے ہم میں سے نہیں, اس کا طرز عمل ہمارا مسلمانوں والا نہیں, جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ بھلا سلوک نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا شرف اکرام نہ کرے, ادب نہ کرے, احترام نہ کرے. بھئی بچپن سے حدیث شریف یاد ہے. معاشرہ کیا دکھا رہا ہے آج ہمارا؟ ہاں, معاشرہ کیا دکھا رہا ہے؟ ذرا کسی کو سمجھانے کی بات کرو, اور مولوی صاحب تم نے اپنی قبر میں جانا. یہ 15 سال کے لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں, مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے, ادھر نہیں کہیں اور کی بات کرتا ہوں. ہاں, اور سوشل میڈیا پر آ کر ذرا اپنے سے بڑی عمر کے, چاہے وہ علماء ہو, اہل علم ہو یا اور کوئی ہو, زبان دیکھیں ذرا. ہاں, 4 کتابیں پڑھ کر ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں. اکبر نے کہا تھا ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. ایک کوالیفیکیشن جیب میں, وہ بھی باپ کے پیسوں سے. کیا آگے کہ باپ سے تکرار ہو رہی ہے, باپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے, باپ کے سامنے آرگومنٹ, باپ کے سامنے سینہ تان کر انگریزی میں جھاڑ رہے ہیں. انا للہ. مطلب میں کیا عرض کروں, ایک خاندان میں مسئلہ پیدا ہو گیا, ادھر بھی ماں باپ ادھر بھی ماں باپ, لڑکا لڑکی جو شوہر بیوی تھے دونوں انگریزی میں ایک دوسرے کو سنا رہے, ماں باپ کو سنا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ہمارے چھوٹوں کا شفقت کا معاملہ نہ رکھے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں.
ارادہ تو 40 احادیث کا تھا لیکن وقت مکمل ہوا. یہ بہرحال نئی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے، لیکن غور کریں کہ کیا ہمارا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے. کیا اچھا ہو کہ ماہ ربیع الاول میں سیرت النبی کا بھی بیان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ بھی کا تذکرہ بھی ہو، اور مجھ میں اور آپ میں اور ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.